آج کی اس بریفنگ میں ہم اس دھماکہ خیز واقعے کی تہہ تک جائیں گے جس نے ہماری سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ محل کی سیکیورٹی پر مامور ایک گارڈ کی حیثیت سے یہ میری ڈیوٹی تھی، لیکن جب جدید کارپوریٹ لالچ صدیوں پرانی شاہی روایات سے ٹکراتا ہے تو نتیجہ صرف تباہی نکلتا ہے۔ یہ کوئی عام حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی واردات تھی جہاں طاقت کی ہوس اور محلات کی شان و شوکت آمنے سامنے تھے۔ تو چلیے سیدھے ان شواہد کی طرف چلتے ہیں جو اس رات سامنے آئے۔ آگ جونگ و جونگ میں دھماکہ، یقین مانیے یہ الفاظ آج بھی میرے سیکیورٹی ریڈیو پر گونجتے محسوس ہوتے ہیں۔ ایک شاندار شاہی تقریب اپنے عروج پر تھی اور پھر پلک جھپکتے ہی سب کچھ تباہ۔ یہ محض ایک چیخ نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑے اور خطرناک اسرار کا آغاز تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ملبے میں چھپے شواہد تلاش کریں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حالات اس دھماکہ خیز نہج تک پہنچے کیسے۔ تو آئیے وقت کے پہیے کو تھوڑا پیچھے گھماتے ہیں۔ پہلا حصہ، ایک جدید شاہی خاندانی نظام اور اس کی 600 سالہ روایات۔ بطور محافظ میرا کام ان 600 سال پرانی جوسن روایتوں کی حفاظت کرنا ہے۔ 600 سال یہ کوئی معمولی ہنسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طبقاتی نظام، طاقت اور رتبہ یہاں موروثی ہیں، بالکل مقدس مانے جاتے ہیں۔ یہاں عزت صرف پیسے سے نہیں ملتی، بلکہ وہ آپ کے خون میں شامل ہونی چاہیے۔ مگر اب ایک ایسا نظام جو صدیوں سے مضبوطی سے کھڑا تھا، اسے اندرونی خطرات نے گھیر لیا تھا۔ محل کی ان اونچی دیواروں کے اندر سے یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ کس طرح ہمارا قدیم شاہی وقار آج کے جدید کارپوریٹ مالکان کی بے پناہ طاقت کے سامنے کمزور پڑ رہا ہے۔ ایک طرف وہ تاج ہے جس کی طاقت صدیوں کی روایات میں ہے، اور دوسری طرف وہ کاروباری سلطنتیں ہیں جن کی طاقت ان کے بینک اکاؤنٹس اور بے رحم فیصلوں میں ہے۔ یہ دونوں دنیائیں اب ایک ہی مدار میں تھیں، اور سچ کہوں تو ان کا ٹکراؤ بالکل ناگزیر ہو چکا تھا۔ دوسرا حصہ، کارپوریٹ رکاوٹیں اور کلاس یعنی برانڈز کی یہ خطرناک جنگ۔ اس رات تقریب میں گشت کے دوران دو کارپوریٹ گروپس کے درمیان تناؤ بالکل واضح محسوس ہو رہا تھا۔ ایک طرف مو گوانگ کا رہنما تھا جو ان افواہوں سے لڑ رہا تھا کہ وہ دراصل ایک عام انسان کی اولاد ہے۔ دوسری طرف سونگ تائے یا کیسل بیوٹی کا مالک تھا جو اپنے برانڈ پر لگے سستے اور ڈسکاؤنٹ والے لیبل کو مٹانے کے لیے بے چین تھا۔ یہ صرف مارکیٹ شیئر کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ سماجی رتبے اور کلاس کی وہ جنگ تھی جو اب شاہی محل کے اندر لڑی جا رہی تھی۔ سیکیورٹی ڈیوٹی کے دوران راہداریوں میں ایسے تلخ جملے عام سنائی دے رہے تھے۔ وارث دوسرا بیٹا ہے، ایک عام آدمی جس میں شائستگی نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ ان کارپوریٹ لیڈرز کے درمیان کتنی گہری ذاتی نفرت اور طبقاتی تعصب بھرا ہوا تھا۔ یہ کوئی عام بزنس میٹنگ نہیں تھی، یہ ایک دوسرے کی ذات پر سیدھا وار تھا، اور ایسی نفرت کسی بھی وقت ایک بڑے دھماکے کا سبب بن سکتی تھی۔ اور جوابی وار بھی کچھ کم نہیں تھا۔ کیا اس لیے سزا کہ تمہارا برانڈ بہت مہنگا ہے؟ سستا بیچنا تو مرنے سے بھی بدتر ہے۔ دیکھا جائے تو ان کے لیے ان کا برانڈ ہی ان کی زندگی تھا۔ ایک کے لیے مہنگا ہونا غرور تھا تو دوسرے کے لیے سستا بکنا موت۔ یہ وہ چنگاری تھی جو اندر ہی اندر سلگ رہی تھی، اور یہ کاروباری بارود بس پھٹنے ہی والا تھا۔ تیسرا حصہ، تقریب میں بڑھتا ہوا تناؤ، بادشاہ کی سالگرہ کا جشن۔ ہمارے سیکیورٹی لاء کے مطابق اس رات کی ٹائم لائن کچھ یوں تھی۔ پہلے شام کا شاہی عشائیہ شروع ہوا، پھر وزیر اعظم کی کچھ مشکوک سیاسی سرگرمیاں نوٹ کی گئیں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ریڈیو پر ایک غیر متعلقہ شخص کے محل میں گھسنے کی الرٹ ملی، اور پھر آخر کار جونگ و جون ہال میں وہ ہولناک دھماکہ۔ ہر گزرتا لمحہ ہمیں ایک بڑی تباہی کے قریب کر رہا تھا، اور خطرے کی گھنٹیاں مسلسل بج رہی تھیں۔ ہماری ٹیم کی نظریں وزیر اعظم پر بھی جمی تھیں۔ وہ بادشاہ کی سالگرہ کو صرف ایک جشن نہیں بلکہ اپنے پاور پلے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اگلی صفوں پر قبضہ جمانا، کارپوریٹ وارثوں کے ساتھ سرگوشیاں، اور خاص طور پر شاہی شادی کے لیے دباؤ ڈالنا، یہ سب ایک خطرناک سیاسی کھیل تھا۔ وہ اس کشیدہ ماحول کا پورا فائدہ اٹھا کر اپنی پوزیشن مضبوط کر رہے تھے۔ جہاں ایک طرف کاروباری رہنما لڑ رہے تھے اور سیاستدان اپنی چالیں چل رہے تھے، وہیں گرینڈ پرنس پر ایک اسٹریٹجک شاہی شادی کا شدید بوجھ تھا۔ محل کے اندر کے اس دباؤ اور باہر کے کاروباری مفادات نے مل کر ماحول کو حد سے زیادہ گھٹن زدہ کر دیا تھا۔ ذاتی خواہشات اور بادشاہت کی بقا کے اس تصادم نے فضا کو لفظی طور پر بارود بنا دیا تھا۔ چوتھا حصہ،
جونگوا جون محل کا دھماکہ اور شاہی ہال میں مچنے والی افراتفری۔ کوئی ایسا شخص جو محل کا عملہ نہیں ہے ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ سیکیورٹی چینل پر جب یہ الفاظ گونجے تو ہمارے ہوش ہی اڑ گئے۔ محل جو سب سے محفوظ جگہ مانی جاتی ہے، اس کا حفاظتی حصار ٹوٹ چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صدیوں پرانا روایتی نظم و ضبط ایک سیکنڈ میں بکھر گیا اور ایک بیرونی خطرہ سیدھا بادشاہت کے دل تک پہنچ گیا۔ اور پھر بوم، دھماکہ! مرکزی شاہی ہال جونگواجون عین عشائیے کے دوران لرز اٹھا۔ ہر طرف صرف دھواں، گرد اور چیخو پکار تھی۔ ہم نے فوراً پوزیشن سنبھالی اور میڈیا پر فوری بلیک آؤٹ کر دیا گیا۔ وہ انتہائی منظم اور پروقار تقریب پلک جھپکتے میں ایک پرتشدد تباہی میں بدل گئی تھی۔ سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ 5واں حصہ، سراغ اور اہم ملزمان۔ آخر یہ کیا؟ کس نے؟ جب دھول تھوڑی بیٹھی تو ہم نے بطور سیکیورٹی کڑیاں ملانا شروع کیں۔ پہلا قدم ایک غیر مجاز شخص کا سیکیورٹی کو چکمہ دینا، دوسرا قدم جونگوا جونگ میں ٹارگیٹڈ دھماکہ ہونا، اور تیسرا قدم ایک مشتبہ شخص کا جائے وقوع سے گھبراہٹ میں فرار ہوتے ہوئے پکڑا جانا۔ اس پوری ترتیب کو دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک 100% منظم اور سوچی سمجھی سازش تھی۔ جنگ ہوا ہال کے جلے ہوئے ملبے کے بالکل قریب ہمیں کچھ انتہائی اہم سراغ ملے۔ بھاگتے ہوئے پکڑے جانے والے شخص سے جو چیزیں برآمد ہوئیں ان کا سیدھا تعلق انہی کارپوریٹ وارثوں کی پرانی رنجشوں اور بدماشیوں سے جڑ رہا تھا۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ دھماکہ خیز مواد بالکل ان برسر پیکار کارپوریٹ رہنماؤں کی نشستوں کے قریب ہی نصب کیا گیا تھا۔ مجرم ان کی ذاتی دشمنیوں کی راکھ میں ہی کہیں چھپا بیٹھا تھا۔ اب ان تمام شواہد کو دیکھنے کے بعد ایک بہت بڑا سوالیہ نشان سامنے آتا ہے۔ کیا یہ دھماکہ براہ راست شاہی تاج پر حملہ تھا تاکہ اس 600 سالہ حکومت کی بنیادیں گرا دی جائیں، یا پھر یہ کارپوریٹ دنیا کی وہ اندھی رکاوٹ تھی جو ہر حد پار کر کے اس تباہ کن انجام تک پہنچی؟ سچ جو بھی ہو، اس رات کی تباہی نے سلطنت کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ملبے کے نیچے دبے اصل سچ کا بے نقاب ہونا ابھی باقی ہے۔ اس ڈسکشن میں ہم اس پوری پلے بک کو ڈیکوڈ کریں گے۔ ہم ان 5 حصوں پر بات کریں گے: شاہی اور کارپوریٹ میدان جنگ، اسٹریٹجک مرجرز کے طور پر طے پانے والی شادیاں، میڈیا سے لیوریج حاصل کرنے کے طریقے، ریجیکشن یا انکار کا فن، اور آخر میں جاسوسی کی فائنل مووز۔ یہ سب بظاہر روایات کا حصہ لگتی ہیں، مگر دراصل یہ انتہائی کیلکولیٹڈ کارپوریٹ چالیں ہیں۔ تو چلیے حصہ اول سے شروع کرتے ہیں، دی رائل کارپوریٹ بیٹل فیلڈ۔ یہاں ہم 2 بالکل مختلف دنیاؤں کا ٹکراؤ دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف شاہی خاندان ہے جن کی پوری طاقت صدیوں پرانی روایات، رسمی اختیارات اور عوام کی اس عقیدت پر کھڑی ہے جو انہیں نسل در نسل ملی ہے، اور دوسری طرف ہے کیسل گروپ۔ ان کا ہتھیار ہے بے پناہ دولت، ٹاپ کارپوریٹ رینکنگز اور انتہائی اگریسو چالیں۔ یہ دونوں فریق ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ اس بات کو ذرا اس کوٹ کے تناظر میں سمجھیے کہ سیاستدان تو اپنے ہر وعدے کے لیے پروٹوکول کی پابندی خود کرتے ہیں، لیکن یہ بڑے بزنس مین یہ شاہی خاندان کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ صرف ایک شاہی کنیکشن ان کے تمام مقاصد کے لیے سونے پہ سہاگا ثابت ہوتا ہے۔ یہ اقتباس بالکل کلیئر کر دیتا ہے کہ آخر کارپوریٹ دنیا شاہی دربار میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے اس قدر بے چین کیوں ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، میرج ایز اسٹریٹیجک مرجرز، یعنی شادی بطور اسٹریٹیجک مرجر۔ عام طور پر شادی کو رشتوں اور محبت سے جوڑا جاتا ہے نا، لیکن یہ جملہ رومانی تصورات کو بالکل چکنا چور کر دیتا ہے۔ میں نے سینکڑوں سمجھوتے کیے ہیں، اس لیے شادی ایک اسٹریٹجک M&A ہونی چاہیے۔ ذرا سوچیں، یہاں رشتے کو خالصتاً ایک سرد معیار کارپوریٹ ڈیل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اب یہاں M&A یعنی مرجرز اینڈ ایکوزیشنز کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک عام بزنس کی اصطلاح تو ہے، لیکن اس خاص کانٹیکسٹ میں اس کا مطلب ہے ایک سوچی سمجھی شادی کے ذریعے شاہی اثر و رسوخ اور کارپوریٹ اثاثوں کو آپس میں ملانا۔ مقصد بالکل صاف ہے، کمزور کڑیوں کو راستے سے ہٹانا اور اپنی مشترکہ طاقت کو کئی گنا بڑھانا۔ اس ٹیبل پر غور کریں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کسی دوسری کمپنی کو ایکوائر کرنے سے پہلے ڈیو ڈیلیجنس کر رہی ہو۔ خاندانی نسب یہ طے کرتا ہے کہ چیبول ہیرارکی میں ان کا رینک کیا ہوگا۔
صلاحیت اس لیے چیک کی جاتی ہے تاکہ کوئی نااہل شخص پارٹنر نہ بن جائے، اور خاندانی اثاثوں کی جانچ پڑتال اس لیے ہوتی ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ گھرانے میں کتنا مالی اضافہ ہوگا۔ مطلب یہ کوئی عام رشتہ نہیں، ایک مکمل بزنس ڈیل ہے۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، گیننگ لیوریج تھرو میڈیا، یعنی میڈیا کے ذریعے اپنا دباؤ کیسے بڑھایا جائے۔ گرینڈ پرنس کی ان میڈیا ٹیکٹکس کو دیکھیں، یہ کوئی عام حرکتیں نہیں ہیں۔ وہ جان بوجھ کر رسمی لباس کے بجائے عام کپڑے پہنتے ہیں، شاہی پروٹوکولز کو توڑتے ہیں تاکہ عوام میں ایک شور یا کنٹروورسی پیدا ہو۔ انہیں اٹینشن سیکر کہلانے سے کوئی چڑ نہیں ہے، بلکہ وہ بڑی ہوشیاری سے اس کنٹروورسی کو مین سٹریم پاپولیرٹی میں بدل دیتے ہیں۔ یہ سب ان کی ایک زبردست مذاکراتی چال کا حصہ ہے۔ یہ نوائز ٹو پاور ریشو کا گراف اس پوری اسٹریٹجی کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ پرنس کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے کہ روایات توڑنے سے شور پیدا ہوتا ہے، اور یہ شور جتنا زیادہ ہوگا عوامی بحث اتنی ہی بڑھے گی، اور یہی عوامی مقبولیت انہیں کارپوریٹ طاقتوں کے سامنے نیگوسیشن کی میکسیمم پاور اور لیوریج دیتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ شور اتنی ہی زیادہ طاقت۔ اب چلتے ہیں چوتھے حصے پر، دی آرٹ آف ریجیکشن، انکار کرنے کا فن۔ کیسل گروپ کی اس بے بسی کو دیکھیں، وہ پرنس سے صرف ایک ملاقات کا وقت لینے کے لیے کس قدر ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ پہلے ایک اعلیٰ ایگزیکٹو کے نام سے باقاعدہ درخواست جاتی ہے جو مسترد ہو جاتی ہے، پھر وہ مجبوراً ایک جونیئر کولیگ کے نام سے کوشش کرتے ہیں، اور آخر میں تو بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ انہیں پرانے تعلیمی تعلقات یعنی ایلمنائی کنیکشنز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ پرنس کا یہ مسلسل انکار ایک زبردست نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے۔ اور یہاں سب سے بڑی ستم ظریفی کیا ہے؟ نمبر 1، کیسل گروپ پورے مالیاتی دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، لیکن اس ٹاپ رینک کے باوجود ان کے بڑے بڑے ایگزیکٹوز کو مسلسل اگنور کیا جا رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا لفظ نہیں، طاقت کے پورے توازن کو شاہی دربار کے حق میں جھکا دیتا ہے۔ تو ہم نے سیکھا کہ بعض اوقات کسی کو نظر انداز کرنا بھی اپنی اہمیت منوانے کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور سب سے سنسنی خیز حصے کی طرف، ایسپیناج اینڈ فائنل مووز، جاسوسی اور آخری چالیں۔ ملاقاتیں مسترد ہونے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیسل گروپ خاموش بیٹھے گا؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے جوابی حملے کے طور پر سیدھا شاہی خاندان کے اندر یعنی پرنس کے بالکل قریبی حلقے میں اپنا ایک کارپوریٹ جاسوس پلان کر دیا ہے۔ یہ ایک انتہائی جارحانہ اور خطرناک اقدام ہے کہ وہ تمام بند دروازے توڑ کر سیدھا اندر گھس چکے ہیں۔ اس کارپوریٹ جاسوس کی پروفائل پر نظر ڈالیں، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، بہترین اکیڈمک بیک گراؤنڈ رکھتا ہے اور مختلف ناموں اور شناختوں کے ساتھ آپریٹ کرتا ہے۔ اسے اتنی مہارت سے پلیس کیا گیا ہے کہ یہ بظاہر پرنس کو بڑے تعمیری مشورے دے گا، لیکن درپردہ یہ ساری خفیہ معلومات اکٹھی کر کے سیدھا کیسل گروپ کے ایگزیکٹو کو رپورٹ کرے گا۔ یہ کارپوریٹ جاسوسی کا ایک بالکل ہی الگ اور ایڈوانس لیول ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک کارپوریٹ جاسوس اتنی کامیابی کے ساتھ گرینڈ پرنس کے قریبی حلقے میں شامل ہو چکا ہے، تو واقعی اصلی لیوریج اب کس کے پاس ہے؟ ایک طرف پرنس کی وہ زبردست عوامی مقبولیت ہے جسے ہم نے ڈسکس کیا، اور دوسری طرف کیسل گروپ کی یہ انتہائی گہری خفیہ دراندازی ہے۔ پڑھنا کس کا بھاری ہے؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے شاہی خاندان اور کارپوریٹ ایگزیکٹوز کے درمیان لیوریج حاصل کرنے کے لیے یہ پیچیدہ مذاکراتی چالیں چلی جاتی ہیں، اور کیسے خاندانی رشتے اور شادیاں دراصل کارپوریٹ مرجز کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو ان داؤ پیچ کی اس تجزیے میں مزہ آیا اور آپ اس پاور پلے کی مزید گہرائیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور زبردست ڈسکشن کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔